على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين أنعم الله من النبيين والصديقين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بإحدى الأمرين بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما في السماء ملك إلا هو يؤكر عمر وما في الأرض شيطان إلا وهو يفر من عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر سارے کہتے جو رضی اللہ تعالی وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم احساس صداقت رکھتے ہیں آئین عدالت رکھتے ہیں آنکھوں میں حیا دل میں ہے غیرت توفیق شجاعت رکھتے ہیں اسلام سے ہم کو الفت ہے،
ایمان کی حلاوت رکھتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، مدح و ستائش کے بعد اسی ارحم الراحمین غفور الرحیم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اے مولا کریم، ہم تمام حاضرین و حاضرات کی طرف سے بھی، سامعین و سامعات کی طرف سے بھی، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی، اپنی تمام کی تمام زمینی اور آسمانی مخلوقات کی طرف سے بھی، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد انگنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مقدس بابرکت اور پر رحمت کتاب میں سے جو حصہ کلام مجید کا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، میں اس عظیم الشان مقام کی آپ کو پہچان کروا دینا، تعارف کروا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ سورۃ الفتح ہے، سورہ پاک کا نام سورۃ الفتح، اور اس سورہ پاک کی آخری آیت مبارکہ مقدسہ میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ رکوع میں، سجدے میں آپ کو نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوں گے۔ سیماہم
فی وجوہہم من اثر السجود، اور جب آپ دیکھیں گے ان کے ماتھوں پر سجدوں کی وجہ سے نشان پڑ چکے ہوں گے۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہی جو صفتیں ہیں اور نشانیاں ہیں وہ ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں، صرف قرآن پاک میں بیان نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے ہم ان کی یہ صفتیں اپنے پیارے رسول کے ساتھیوں کی صفتیں تورات میں بھی بیان کر چکے ہیں اور انجیل میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ان کی مثال ایک فصل کی طرح کی ہے، ایک کھیتی کی طرح کی کہ جو زمیندار وہ کھیتی یا فصل لگاتا ہے اور وہ کھیتی پھر پہلے تھوڑا تھوڑا اگنا شروع کرتی ہے، پھر وہ موٹی تازی ہو جاتی ہے، پھر اپنے تنوں پر ساری سیدھی قائم دائم ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یعجب الزراء، اور زمیندار جو ہے وہ اس کو بہت خوش کرتی ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ باغ و بہار ہو گئی ہے اور میری محنت جو ہے وہ اس کا ثمر جو ہے وہ میرے سامنے ہے۔ اس وقت زمیندار کا دل جو ہے وہ بالکل باغ باغ ہو جاتا ہے خوشی سے۔ فرمایا یہی مثال جو ہے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ ہے۔ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، مگر اس باغ و بہار کو دیکھ کر کفار کو بڑا غصہ آتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ جل بھن کر سڑ کر کوئلہ ہوئے چلے جا رہے۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، یہ جتنے بھی میرے رسول کے ساتھی ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا ان اہل ایمان سے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور بہت ہی بڑا اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرور کائنات کے چچا زاد بھائی تھے، حضور کے چچا زاد بھائی تھے، قریبی ترین رشتہ دار تھے اور قرآن پاک کے پہلا مفسر جس نے قرآن پاک کی تفسیر کی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد۔ وہ فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے ماتھوں پر جو سجدوں کے نشان ہیں اس سے مراد سارے کے سارے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور یہ وہ لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو اپنے پیارے رسول کے ساتھی، رفیق اور ہم سفر اور ہم ایمان بنانے کے لیے جس طرح اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے تمام نبیوں کا سردار بنانے کے لیے اپنے پیارے حبیب کو چنا ہے، اسی طرح اللہ نے ساری مخلوق میں سے
جو سب سے بہترین لوگ تھے، ان کو اپنے پیارے حبیب کا ساتھی اور رفیق بنانے کے لیے چنا ہے۔ یہ اللہ کے منتخب شخصیات ہیں، چنی ہوئی شخصیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آج ہی نہیں، ہم کوئی آج ہی نہیں بیان کر رہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کی یہی نشانیاں اور یہی صفتیں تورات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ اور قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ مبارکہ مقدسہ کی یہی تفسیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے، اور باقی مفسرین نے بھی تقریباً یہی بیان کیا ہے کہ پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا نمبر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پانچواں نمبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں آپ کی خدمت میں آج یکم محرم ہے، اور یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے۔ یہ بھی آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سن ہجری ہے، سن ہجری کو ایجاد کرنے والے اور نافذ کرنے والے اور رائج کرنے والے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال، اسلامی سن ہے، اس کے بانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر قدرت کا انتظام دیکھیں، انتخاب دیکھیں کہ جس دن اس سال کا پہلا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت عمر فاروق اعظم کو شہادت کا تاج پہنایا، شہادت کی خلعت عطا فرمائی، شہادت کے عظیم مرتبے کی سعادت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شہید تو بہت ہوئے ہیں اور بڑے بڑے شہداء ہوئے ہیں، مگر میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا ذرا اندازہ کروانا چاہتا ہوں۔ کچھ شہید ایسے ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی افغانستان کے اور کشمیر کے پہاڑ دیں گے، کچھ شہید ایسے ہیں جن کی شہادت کی گواہی فلسطین کے ریگزار دیں گے، اور کچھ شہید ایسے ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی کربلا کی مٹی دے گی، اور کچھ شہید ایسے ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، میدان احد دے گا، میدان خندق دے گا، مگر کچھ شہید ایسے بھی ہیں، ایک شہید ایسا ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی اور اس کے خون کی گواہی، جس کے خون کو قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ شہید ہیں جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غور سے سنیں ذرا، یہ شہید صلاۃ فجر ہیں، شہید صلاۃ، اونچی بولیں، شہید صلاۃ فجر ہیں، اور شہید مسجد نبوی ہیں، اور شہید محراب رسول ہیں، شہید مصلی رسول ہیں۔ یہ ان کی شہادت کی شان یہ ہے کہ ساری جب دنیا کی بڑی طاقتیں انہوں نے فتح کر لیں، ایران بھی، روم بھی، شام بھی، یمن بھی، ہر چیز فتح ہو گئی، تو پوری دنیا میں صورت حالات یہ تھی کہ بڑے بڑے جو باقی بادشاہ بنے تھے، جو رہتے تھے چائنا میں یا روس میں یا ہندوستان میں، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا جب نام لیا جاتا تھا تو ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جاہ و جلال کا یہ عالم تھا، لیکن ہمیشہ شہادت کی دعا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح
شہادت بھی چاہتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب و جوار سے جدائی بھی ان دونوں کو برداشت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شہادت کی دعا کرتے، یا اللہ شہادت بھی عطا فرما اور عطا بھی فرما مدینہ طیبہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی طلب صادق تھی، نیت جو ہے وہ بالکل خالص تھی، اور جو ان کی خواہشات تھیں اللہ تعالیٰ نے وہی پوری فرما دی۔ کسی نے کہا جناب یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اب ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تو آپ نے زیر کر لیں، ان پر آپ کی حکومت اس وقت جاری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مدینہ منورہ میں یہ آپ کو شہید کر دے؟ یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا میری طلب ہے اپنے رب سے کہ یا اللہ شہادت بھی عطا فرما اور عطا بھی فرما مدینہ منورہ میں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ وہ شہید ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، نماز فجر کی خلیفہ وقت امامت فرما رہا تھا کہ ایک ایرانی بدبخت نے فیروز ابو لولو نے، وہ چھپا ہوا تھا ممبر کے نیچے، اور ممبر کے نیچے سے دوران نماز اس نے خنجر کے وار کیے، اور یہ 27 ذوالحجہ کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم زخمی اور لہو لہان ہو گئے، اور آپ جو ہیں وہ مصلی رسول پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے جلدی سے جو ہے وہ نماز اپنی جو ہے وہ اسی حالت میں پوری کی کہ آپ کا پورا جسم خون میں لت پت تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پھر 3 دن مجروح رہے، زخمی رہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب عمر زخمی ہوا، سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ یاد نہیں رکھتے، جو بری باتیں ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ کہہ دیں ساری عمر کے لیے یاد ہو جاتی ہیں۔ جب بھی حضرت عمر کا یا کسی صحابی کا نام آئے اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ، اس میں سستی نہ کرو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر جب زخمی ہوئے تو حضرت عمر ہی زخمی نہیں ہوئے تھے بلکہ پورے کا پورا مدینہ زخمی ہو گیا تھا، اور مدینہ ہی زخمی نہیں ہوا بلکہ خلافت اسلامیہ زخمی ہو گئی تھی، اور صرف خلافت اسلامیہ ہی زخمی نہیں ہو گئی بلکہ پوری کی پوری امت رسول زخمی ہو گئی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ عمر زخمی نہیں ہوا تھا، محمد عربی کا اسلام زخمی ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ شخصیت تھیں کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ساری دنیا جہان کے آقا و مولا، تمام انبیاء کے سردار، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری پیغامبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا عمر جب باپ فوت ہوگا تو بیٹے روئیں گے، اور جب بیٹا فوت ہوگا تو ماں باپ روئیں گے۔ فرمایا جب استاد فوت ہوگا تو شاگرد روئیں گے، اور جب پیر فوت ہوگا تو مرید روئیں گے۔ فرمایا عمر جب تو فوت ہوگا قیامت تک میرا اسلام روتا رہے گا۔ یہ وہ ہستی ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہزاروں یتیم، ہزاروں بیوہ عورتیں، ہزاروں غریب مسکین
اور ہزاروں معذور جب پتہ چلا عمر زخمی ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر چیخیں مار مار کے زاریاں کر کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری عمریں بھی عمر کو لگ جائیں، اللہ عمر کو محفوظ فرما، عمر کو زندہ اور قائم و دائم رکھ، یا اللہ یہ تیرے نبی کی بات ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑا ہمارا مددگار اور معاون تھا۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، دنیا کے سب سے بڑے طاقتور حکمران ہیں، پوری دنیا ان کا نام سن کر لرزتی ہے، مگر ان کی حالت یہ ہے خدمت کی اور لوگوں کے کام آنے کی کہ رات کی تاریکی میں گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کی پہرہ داری کرتے تھے، سارا دن خلافت کے کام، رات کو لوگوں کی پہرہ داری اور چوکی داری کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، اور جہاں بھی کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی تو اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے تھے کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ اس کائنات نے، پوری دنیا میں اس کائنات میں کسی نے اس سے زیادہ بہتر اور مثالی حکمران آج تک نہیں دیکھا۔ آج پورا یورپ اور امریکہ وہ صاف کہتے ہیں ہم عمر لا پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ عمر فاروق اعظم تھا جس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، یہ عمر فاروق اعظم تھا کہ جس نے باقاعدہ فوج کی تنخواہیں مقرر کی، منظم اور مستحکم جو ہیں وہ ادارے بنائے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے کہ جن کے دور خلافت میں 500 سے زیادہ قلعے جو ہیں وہ فتح کیے گئے، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، یمن فتح ہوا، اور علاقے جو ہیں وہ فتح ہوئے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت تھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہنے والے نے کہا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کیا تھی؟ شاعر کہتا ہے تیری خلافت تھی صبح قرآن کا وقت اضحیٰ، تیری خلافت تھی صبح قرآن کا وقت اضحیٰ، اور تیری صداقت تھی ہر طرف پھیلتا اجالا، اور تیری اخوت کہ جس نے خادم کو دی سواری۔ یاروں سارا خطبہ جو میں تو ہی کھڑے رہنا میرے سامنے، یہ ایک لمحے کا کام ہوتا ہے، مجھے بات بھی کرنے دو۔ تیری اخوت کہ جس نے خادم کو دی سواری، مہار تھا میں رواں تھا آگے عظیم آقا، تیری مروت کہ تجھ سے بدو حساب مانگے۔ کوئی گزرا ہے ایسا حکمران؟ تیری مروت کہ تجھ سے بدو، ایک عام بدو کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ جو قومی خزانہ ہے اور بیت المال ہے اس کا ذرا حساب دو نا مجھے، کہ ساری دنیا کو ایک ایک چادر آئی ہے، تم نے 2 چادریں کہاں سے لی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا خلیفہ بھی ہوگا کہ وہ اس کے سامنے عذر پیش کرتا ہے کہ بھائی چادر تو مجھے بھی ایک ہی ملی ہے، یہ ایک چادر میری ہے، اس سے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک چادر میں نے اپنے بیٹے سے لے لی ہے۔ اندازہ کیجئے یہ لوگ تھے۔ اور تیری اخوت کہ جس نے خادم کو دی سواری، مہار تھا میں رواں تھا آگے عظیم آقا، اور تیری مروت کہ تجھ سے بدو حساب مانگے، اور تیری لطافت کے ٹوک دے تجھ کو ایک بڑھیا، اور تیری رفاقت نبی و صدیق سے تھی محکم، رفیق دنیا رفیق مرکد رفیق عقبہ۔ یہ میرے پیغمبر نے ہجرت کے بعد جتنے بھی جہاد کیے ہیں، بات توجہ سے سماعت فرمائیں،
جتنے بھی جہاد کیے ہیں، جتنی جنگوں میں گئے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم ہر مارکے میں، ہر جہاد میں، ہر مہم میں اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں، یہ وہ عظیم ساتھی ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے رفقا پر مدینہ منورہ میں مشرکین مکہ ظلم و جبر توڑتے تھے اور زیادتیاں کرتے تھے، اور بیت اللہ کا دروازہ کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ پر بند تھا، آپ کے سچے رفقا پر، اہل ایمان کے لیے بند تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قابل غور بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ یا اللہ، میں تیرا رسول، تیرا بندہ، یا اللہ تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور ہیں، یا اللہ ان کو طاقت کی ضرورت ہے، یا اللہ یہ مکے میں دو بندے ہیں جو بڑے صاحب اثر و رسوخ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان دونوں میں سے ایک کو یا اللہ مسلمان بنا دے، ایک کو یا اللہ مسلمان بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ اب حضور نے کن کن کے بارے میں دعا مانگی؟ ایک عمر ابن حشام، جس کا نام ابو جہل رکھا بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک عمر ابن خطاب۔ حضور نے دعا کی ہے، سب کو رضی اللہ تعالیٰ، عرش پر پہنچی ہے، عرش سے ٹکرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرے محبوب نے دو شخصیتوں کو میں سے ایک کو مانگا ہے، اللہ نے دونوں کے دلوں پر نگاہ دوڑائی، جبریل آ گئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، حضور آپ نے دو بندوں کے بارے میں سوال کیا ہے، اللہ نے دونوں کی دلوں پر نگاہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک کو غدار پایا ہے اور ایک کو وفادار پایا ہے۔ میرے پیغمبر، مانگنا تیرا حق ہے اور دینا میرا حق ہے، انتخاب تیرا حق ہے اور جواب میرا حق ہے۔ اے میرے پیغمبر، جبریل کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد جب بھی آپ دعا مانگیں تو عمر ابن حشام کے بارے میں نہ مانگیں، عمر ابن خطاب کے بارے میں مانگیں۔ اب غور فرمائیے، جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، مانگنے والے آپ ہوں اور دینے والا رب ہو، تو ایسی چیز مانگیں کہ دینے والے کو بھی ناز رہے اور لینے والے کو بھی ناز رہے، ایسی چیز مانگیں۔ پھر رسول اللہ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کو یا اللہ اسلام والا، ایمان والا بنا دے۔ دوسرے دن ہی حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے۔ وہ واقعہ لمبا ہے، یہ وقت اس کا متحمل نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن جب عمر مسلمان ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے اسی دن اسلام طاقتور ہو گیا تھا۔ یہ تھا عمر، جس دن عمر اسلام میں داخل ہوا تھا اسی دن اسلام طاقتور ہو گیا تھا، اور اسلام کو اسی دن عزت اور عظمت حاصل ہو گئی تھی، اور مسلمان ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں،
خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. اہل بیت نبی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا اور تمام اہل بیت رسول پاک کے ساتھ ہیں. سب نے عمر کے اسلام لانے پر اتنے زور سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا اتنے زور سے نعرہ لگایا. آپ بھی لگا دیں نعرہ تکبیر. آپ یوں سمجھے اسی زور سے ہم لگا رہے ہیں. آج یکم محرم ہے، نعرہ تکبیر. اتنے زور سے نعرہ لگایا صحابہ نے اور اہل بیت نے، خوشی کے ساتھ عمر کے مسلمان ہونے کی خوشی میں، کہ پورے مدینہ کی پہاڑیاں جو ہیں ان میں بھی گونج پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. آسمانوں سے فرشتے آئے. جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آسمانوں کے تمام فرشتے آپ کو عمر کے اسلام لانے پر مبارکباد پیش فرما رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اب یہ مسلمان ہوئے، بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے حضور نے فرمایا حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، سب کہو رضی اللہ تعالی. ادھر سے حضور نے فرمایا بلال اٹھو، اذان دو اور نماز پڑھیں. اب وہ اٹھے اور ابھی اذان دینے کی تیاری کر رہے تھے، نماز کی تیاری کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، یہاں کیا کرنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کریں. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اور گھروں میں چھپ چھپ کر؟ اللہ اکبر. یہ عمر ہے. اللہ کی عبادت اور گھروں میں معصور رہ کر. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے لگتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں، اور دائیں طرف حمزہ ہو جائیں، بائیں طرف حضرت علی ہو جائیں. میں آگے لگتا ہوں، ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ماں کا لال ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہمارے لیے بند رکھتا ہے. اسی دن، جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے، اول من اسلم جہرن عمر. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سب سے پہلے جس نے اعلانیہ اور اعلان کر کے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ حضرت عمر فاروق اعظم. اول من فتح باب الکعبۃ عمر. سب سے پہلے جس نے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا وہ عمر فاروق اعظم ہے. اول من ہاجر علانیۃً عمر. اور مکہ مکرمہ سے سب نے ہجرت کی، مگر ہر ایک نے خفیہ طور پر ہجرت کی، چھپتے چھپاتے رات کی تاریکیوں میں ہجرت کی. جب حضرت عمر نے ہجرت کرنی تھی تو ایک ایک کے دروازے پر گئے. ابو جہل کا دروازہ کھڑکایا، عتبہ کا، شیبہ کا، ولید کا، سب کے دروازوں پر دستک دی کہ تم مسلمانوں کو روکتے تھے مدینہ منورہ اور رسول اللہ کی خدمت میں جانے سے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے. کسی ماں کے لال میں جرت ہے تو وہ آئے مجھے تنگ کرے، میں دن کی روشنی میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں. پورے مکے میں جدھر جا کر آواز لگاتے تھے اندر لوگ دبک جاتے تھے، نکلتا نہیں تھا کوئی باہر. یہ تھی آپ کی جرت و صداقت کی، شجاعت کی حالت اور اس کا مقام اور مرتبہ. یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے. اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے، یہ بہت لمبا باب ہے. میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات توجہ سے سماعت فرمائے، توجہ سے 2 منٹ. حضور نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، کچی روایت نہیں ہے، متفق علیہ روایت. حضور نے فرمایا مجھے خواب آئی، خواب میں نے دیکھا کہ ہم سب نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں. کیا پہنا ہوا ہے؟ کپڑے، قمیضیں پہنی ہوئی ہے، ڈریس پہنا ہوا ہے.
حضور نے فرمایا کہ میری قمیض سب سے زیادہ شاندار ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی قمیض جو ہے وہ بہت لمبی ہے اور طویل ہے اور شاندار ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور اس کی تعویل آپ کیا فرماتے ہیں، اس کی تعبیر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس کی تعبیر اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، کہ میرے بعد اگر اللہ کا دین جو ہے اس پر سب سے زیادہ عمل کرے گا، یہ سب سے زیادہ عمل پیرا ہوگا اور سب سے زیادہ اس کو غلبے کا ذریعہ بنے گا، تو وہ عمر فاروق اعظم بنے گا۔ پھر ایک دن فرمایا آج مجھے خواب آئی ہے، یہ متفقن علیہ روایت ہے، یہ بھی روایت متفقن علیہ ہے، کچی باتیں ادھر ادھر کی باتیں قصے کہانیاں وہ ہم بیان نہیں کرتے، متفقن علیہ روایت ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ حضور نے فرمایا خواب میں جو ہے مجھے دودھ دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ دینے والا نوری فرشتہ ہے، اس نے مجھے دودھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پیا، پیٹ بھر کے پیا، خوب پیا، یہاں تک کہ خون جو میرے پورے جسم میں اس کے اثرات جو ہیں وہ مجھے محسوس ہونے شروع ہوئے، اور یہاں تک میں نے پیا کہ مجھے اس کے اپنے ناخنوں میں بھی اور ہاتھوں میں بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہوئے نظر آئے، اتنا زیادہ میں نے دودھ پیا، اور پھر جو بچا ہوا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ، سارے کہو سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم دین ہے، کہ میرے بعد جو اس امت میں بڑا عالم دین ہے وہ عمر فاروق اعظم ہے۔ یہاں کچھ لوگ یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں، یک طرفہ، وہ بھی میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ایک حدیث ہے انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا مدینہ ہوں، اور اس کے بعد وہ پھر سیدھے ہی کہتے ہیں چھلانگ لگا کر 3 ہستیوں کو کراس کر کے چھلانگ لگا کر کہتے ہیں کہ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ ہوا عالم الامہ، ہوا عالم الامہ، میری امت میں سب سے بڑا عالم دین جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ پھر عمر کے بارے میں فرمایا جو اب مجھ سے علم بچا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب میں وہ عمر فاروق اعظم کو دے دیا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جتنے بھی مرحلے پیش آئے ان میں سب سے زیادہ فائق، سب سے زیادہ بہترین، اور جس رائے کو قبول کیا گیا اور جس کے فیصلوں کو قبول کیا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ قرآن کی ترتیب بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ محمد الرسول اللہ ترتیب ہے، اس میں پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے، تیسرا نمبر کس کا ہے، چوتھا نمبر کس کا ہے، پوری ترتیب وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ غور کیجئے، ہم روزانہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہیں انعام یافتہ جو میرے نبی ہیں، علیہم من النبیین۔ پھر اس کے بعد کون ہیں؟ والصدیقین۔ پھر اس کے بعد کون ہیں؟ والشہداء۔ پھر اس کے بعد کون ہیں؟ والصالحین۔ یہ درجے اللہ نے رکھے ہیں۔ اب جو لوگ اس کے الٹ بیان کرتے ہیں، خداوند قدوس کی قسم، وہ اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کی مرضی کو کراس کرتے ہیں
اور اس کی توہین کرتے ہیں۔ میں واضح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ترتیب آپ سن لیں۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا، میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، و عمر جدارھا، اور عمر اس شہر کی دیوار ہے۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ ابو بکر اساس ہے، بنیاد ہے، عمر جو ہے وہ دیوار ہے، وہ عثمان سقفھا، اور عثمان اس شہر کی چھت ہے، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کو عمر کا نام وارا کھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنی زبان نبوت سے، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جو ہیں جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی عمر سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ عمر سے راہ فرار کون اختیار کرتے ہیں؟ شیاطین، جو جنوں میں ہیں اور انسانوں میں ہیں، وہ عمر سے خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما فی السماء ملک الا هو یعکر عمر، کوئی فرشتہ آسمانوں میں ایسا نہیں ہے جو حضرت عمر کی توقیر اور عزت نہ کرتا ہو۔ فرمایا وما فی الارض شیطان، اور دنیا میں کوئی شیطان ایسا نہیں ہے الا وہو یفر من عمر، جو حضرت عمر کا نام سن کر فرار نہ ہو جاتا ہو یا بھاگ نہ جاتا ہو۔ ایک دن حضرت عمر آ رہے تھے تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اے عمر، جس راستے پر تم چلنا شروع کرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جو بچے ڈرتے ہیں، نیند میں بچے ڈرتے ہیں، یہ بڑے بڑے عاملین نے کہا ہے کہ 3 دفعہ حضرت عمر کا نام لکھ کر ان کے سینے پر رکھو، وہ ڈرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ شیطان وہاں سے عمر کا نام جہاں لکھا ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں کوئی عمر جیسا خلیفہ عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمانوں میں یا الہی مسلمانوں میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق اعظم سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر، علی شیر خدا کی پھر سے آن پیدا کر۔ یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی وہ سپیکر بھی لگا دو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ولی والدینا ولی اساتذتنا ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات آمین۔ اللہم
اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔ ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جی محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے، اس کی ذرا مسئلہ بتا دیں۔ تو اسلام میں شادی کرنا کسی بھی دن جائز ہے، کسی مہینے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ہماری بزدلی ہے اور ہماری بے حسی ہے کہ ہم نے ایک باطل طبقے کا غلبہ جو ہے یہاں اپنایا ہوا ہے۔ محرم میں بھی شادی کرنا کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ہر سارا سال اللہ تعالیٰ کا ہے، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں کسی نبی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ کوئی دن، میں کیا کہہ رہا ہوں، 360 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کسی نبی کی شہادت نہ ہوئی ہو اور کسی بڑی عظیم شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ شہادت کوئی ایک دو تھوڑی ہے، سارا سال شہادتوں کا ہے، لیکن کسی کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے کوئی چیز جو ہے مسلمانوں میں شادی کی یا خوشی کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نافذ کی ہے، اپنی طرف سے، یہ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خزانچی ماشاءاللہ شیخ صاحب نے یہ رکا لکھا۔ شیخ صاحب کدھر ہیں؟ شیخ صاحب 70,000 روپے، ہاں ماشاءاللہ پہلے سے تو کم ہی آیا، شکر الحمدللہ۔ سارے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کی، مسجدوں کی رونقیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی شان اور عظمت بھی بڑھانے کی، اور ان کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔